بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ دو آدمی آپس میں جھگڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی گائے نے میرے گدھے کو مار ڈالا ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا، تم دونوں ابو بکر کے پاس جاؤ کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ وہ دونوں حضرت ابو بکر کے پاس آئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر میرے پاس آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے معاملہ سنا اور کہا، حیوان نے حیوان کو مارا ہے، اس پر مالک کا کیا قصور ہے؟ گائے کے مالک پر کوئی دیت لازم ہی نہیں آتی۔ وہ دونوں پھر سے سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابو بکر کا فیصلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، عمر کے پاس جاؤ۔ وہ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے، لیکن حضرت عمر نے بھی وہی فیصلہ سنایا جو حضرت ابو بکر سنا چکے تھے۔ پھر وہ دونوں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب وہ جناب امیر کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر گائے خود گدھے کی جگہ پر گئی ہے تو گائے کا مالک گدھے کے مالک کو اس کی قیمت ادا کرے، اور اگر گدھا گائے کی جگہ گیا تھا تو گائے کے مالک پر کوئی دیت لازم نہیں ہے۔ یہ فیصلہ سن کر دونوں فریق پھر سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کا فیصلہ رسول خدا کو سنایا۔ رسول خدا نے فرمایا، علی نے تمہارے درمیان خدا کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ فرمان رسول ہے، میرے بعد تمام امت میں سب سے بڑھ کر عالم علی ابن ابی طالب ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بدو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے 70 درہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اونٹ فروخت کیا تھا اور اب مجھے اس کی رقم چاہیے۔ رسول خدا نے فرمایا، میں 70 درہم تجھے دے چکا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک بدو رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ اس کی ایک اونٹنی بھی تھی۔ بدو نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ یہ ناکہ خریدیں گے؟ آپ نے فرمایا، اے عربی، تو اس ناکے کو کتنے میں فروخت کرے گا؟ بدو نے کہا، 22 درہم میں۔ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عربی، تیرے ناکے کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لگی ہوئی قیمت کو اس قدر بڑھایا کہ اس بدو نے آپ نے 400 درہم میں وہ ناکہ خریدی اور درہم عربی کے دامن میں ڈالے۔ ناگہاں اس بدو نے ہاتھ مارا اور ناکہ کی مہار پکڑ لی اور کہا، یہ ناکہ بھی میری ہے اور یہ درہم بھی میرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر حاضر ہوئے۔ رحمت دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ، یہ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا۔ حضرت نے تمام ماجرا حضرت ابو بکر کو سنایا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی، معاملہ واضح ہے، کیونکہ یہ بدو ثبوت طلب کر رہا ہے، لہٰذا آپ پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب نمودار ہوئے تو حضرت نے فرمایا، اے عربی، اگر تو راضی ہو تو یہ دونوں شخص ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ بدو بولا، ہاں اے محمد، میں اس بات پر راضی ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا، اے عمر، میرے اور اس عربی کے درمیان فیصلہ کر۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، معاملہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، یہ ناکہ میری ہے اور درہم عربی کے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، اے عربی، اب تو اپنی بات کہہ۔ عربی نے کہا، ناکہ اور درہم دونوں میرے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ناکہ ان کی ہے تو ثبوت پیش کریں۔ حضرت عمر نے معاملے پر غور کرتے ہوئے کہا، قضیہ واضح ہے، عربی ثبوت مانگتا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے کہ اپنا حق لے کر رہوں گا۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کا فیصلہ سن کر فرمایا، میں اس دعوے کا فیصلہ اس مرد سے کراؤں گا جو حکم پروردگار سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں جناب امیر المومنین علی علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار رسالت میں دیکھا کہ ایک بدو رسول خدا کے ساتھ
جھگڑ رہا ہے۔ جناب امیر نے عرض کی، یا خیر البشر، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، اے ابو الحسن، میرے اور اس اعرابی کے درمیان فیصلہ کریں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے اعرابی، تو رسول خدا کے خلاف کیا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا، میں ناکہ کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں جو ان کے ہاں میں بیچ چکا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کچھ فرمائیے۔ فرمایا، اے ابو الحسن، میں ناکے کی تمام قیمت ادا کر چکا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اے اعرابی، رسول خدا سچ فرما رہے ہیں کہ ناکے کی قیمت تجھے ادا کر چکے ہیں۔ اعرابی نے کہا، نہیں، مجھے کچھ نہیں دیا گیا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ضرب سے اعرابی کا سر اڑا دیا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، یا علی، ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے امراء و نواہی اور جنت و دوزخ، ثواب و عذاب اور وحی خدا تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناکہ اعرابی کی قیمت کی تصدیق نہ کرے؟ میں نے اعرابی کو اس لیے قتل کیا ہے کہ اس نے آپ کی تکذیب کی ہے اور اس نے آپ پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ جناب رسالت مآب نے فرمایا، تو نے سچ کہا اور تو نے سچا فیصلہ کیا ہے، لیکن پھر کسی کے ساتھ اس طرح نہ کرنا۔ اس کے بعد رسول خدا نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی طرف رخ کیا اور فرمایا، حکم خدا اسی طرح تھا کہ علی فیصلہ کریں، نہ کہ تم فیصلہ کرو۔ حدیث نبوی ہے، علی نیکوکاروں کے امام اور بدکاروں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے ہیں۔ جس نے علی کی مدد کی وہ کامیاب و فتح یاب ہوا، اور جس نے علی کی مدد سے گریز کیا وہ بے یار و مددگار ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت ہنسی مزاح اور کھیل کھیل میں ایک دوسری عورت کی گردن پر سوار ہو گئی کہ اتنے میں ایک تیسری عورت آئی اور اس نے اس عورت کی ٹانگ پکڑی جو دوسری عورت کو اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ خوف سے سر کے بل گر پڑی اور وہ عورت جو اس عورت پر سوار تھی وہ بھی گری اور مر گئی۔ لوگ یہ فیصلہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ آپ نے حکم دیا کہ خون بہا کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ وہ عورت دے جس نے ٹانگ پکڑی تھی، دوسرا حصہ وہ عورت دے جس نے اس عورت کو اپنی گردن پر سوار کیا تھا، اور تیسرا حصہ ساکت ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے والی عورت ہنسی مزاح اور کھیل تماشے کے طور پر سوار ہوئی تھی اور اس نے اپنے قتل پر خود عناد کی تھی۔ دراصل اس مرنے والی عورت نے ان 2 عورتوں کو بذات خود اپنی ہلاکت میں شریک کیا۔ جب اس فیصلے کی خبر بارگاہ رسالت تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور اس فیصلے کو درست شمار کیا۔ ایک مرتبہ ایک جماعت پر دیوار گر گئی، تمام جماعت کے لوگ دیوار کے نیچے دب کر مر گئے۔ ان مرنے والوں میں ایک آزاد عورت اور ایک کنیز مملوکہ بھی شامل تھی۔ ان دونوں نے گود میں بچے تھے۔ آزاد عورت کا آزاد مرد سے اور کنیز نے غلام مرد کا بچہ جنا تھا۔ اب لوگوں کے لیے یہ جاننا مشکل ہو گیا کہ کون سا بچہ مملوک ہے اور کون سا بچہ آزاد۔ جناب ولی المومنین علی علیہ السلام نے ان بچوں کے درمیان قرعہ ڈالنے کا حکم دیا۔ اب جس کی آزادی کا قرعہ نکلا، آپ نے حکم فرمایا کہ وہ مملوک ہے، اور آپ علیہ السلام نے بچہ مملوک کو آزاد اور طفل آزاد کو غلام قرار دیا۔ آپ نے حکم فرمایا کہ یہ بچہ میراث ہے، اسی طرح سے حصہ لے گا جس طرح ایک آزاد انسان میراث پاتا ہے۔ جب اس فیصلے کی خبر بارگاہ رسالت میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی اور جناب امیر کے لیے دعا فرمائی اور اس فیصلے کو درست قرار دیا۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر علیہ السلام کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ انہی دنوں اتفاقاً ایک دن ایک سرکش گھوڑا اپنے مالک کے گھر سے بھاگ گیا۔ بھاگتے ہوئے ایک شخص کو ایسی لات ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس شخص کے ورثاء نے خوب احتجاج کیا اور گھوڑے کے مالک کا گریبان پکڑا اور خون بہا کا مطالبہ کیا۔ معاملہ خوب گرم ہو گیا تو لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے۔ گھوڑے کے مالک نے جناب امیر کے حضور پیش ہو کر عرض کی، اے امیر المومنین،
میرا گھوڑا گھر سے بھاگ گیا تھا، اس بات کے گواہ میرے ساتھ ہیں۔ گھوڑے نے سرکشی میں دوڑتے ہوئے اس شخص کو لات رسید کی جس سے وہ مر گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تمام معاملہ سنا اور فرمایا، گھوڑے کے مالک پہ کچھ دیت نہیں ہے۔ مقتول کے ورثاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بطور شکایت عرض کی، یا رسول اللہ، علی علیہ السلام نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمارے مقتول کے خون کو رائیگاں قرار دے دیا ہے۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، علی ظالم نہیں ہیں، وہ خیر الوارثین ہیں۔ علی ظلم کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، وہ ولی المومنین ہے، ولایت علی کے ساتھ مخصوص ہے۔ میرا بھی وہی فیصلہ ہے جو علی کا ہے، میرا قول اسی کا قول ہے۔ علی کی ولایت و قول اور حکم کو منافق کے سوا کوئی رد نہیں کرتا۔ جب اہل یمن نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمان ذیشان سنا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم علی علیہ السلام کے فیصلے پر راضی ہیں اور ان کی بات کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس فیصلے پر راضی ہونا تمہاری توبہ ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، علی تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں، جس نے شک کیا وہ کافر ہوا۔ ایک مسافر نے اپنے اونٹ کو ایک ایسی جگہ پر باندھا جہاں شتر مرغ کے انڈے بچے نکالنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ وہ انڈے تمام کے تمام اونٹ کے پاؤں تلے آئے اور ٹوٹ گئے۔ جس شخص کے اونٹ کے پاؤں تلے آ کر شتر مرغ کے انڈے ٹوٹے تھے وہ ادائیگی حج کے لیے احرام میں تھا۔ شتر مرغ کے انڈوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے پریشان ہوا اور جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام معاملہ بیان کیا کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اونٹ کے پاؤں سے پامال ہونے والے ہر انڈے کے بدلے ایک اونٹنی کی قربانی خانہ کعبہ میں ادا کر، یا پامال شدہ انڈوں کے تعداد کے مطابق نر اونٹ مادہ اونٹوں پر چھوڑ دے، ان اونٹنیوں سے جو بچے پیدا ہوں گے وہی خانہ کعبہ میں قربان کر۔ اگر وہ اونٹنیاں بچے نہ دیں تو اس پر کچھ کفارہ نہیں ہے۔ وہ شخص رسول خدا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب امیر کے فیصلے کی وضاحت چاہی۔ جب آپ نے امیر علیہ السلام کے فیصلے کو سنا تو آپ نے فرمایا، فیصلہ وہی ہے جو علی نے کر دیا ہے، ہاں اگر تو مزید رسائی چاہتا ہے تو دوسرا عمل میں بتا دیتا ہوں، اگر تو اسے بجا لائے تو تیرے لیے کافی ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے انڈے کے بدلے ایک دن روزہ رکھ یا ایک مسکین کو کھانا کھلا۔ چنانچہ یہ شخص حج کے اعمال میں مشغول ہو گیا اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب مولا علی کے فیصلے کی تائید فرمائی۔ چونکہ وہ شخص جناب امیر علیہ السلام کے بتائے ہوئے کفارے کی قدرت نہیں رکھتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوسرے عمل کی اجازت دے دی۔ ایک دن سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جس نے گزشتہ شب خوشنودی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے قتل کیا ہے۔ جناب رسالت مآب نے فرمایا، یا علی، اپنا معاملہ بیان کرو۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، گزشتہ شب دو آدمی، ایک یہودی اور دوسرا انصاری، آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ وہ دونوں میرے پاس چلے آئے۔ یہودی نے کہا، یا ابوالحسن، میرا اس انصاری شخص کے ساتھ ایک بات پر جھگڑا ہوا۔ ہم دونوں یہ تنازع لے کر آپ علیہ السلام کے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ تو اس انصاری نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق سے رد گردانی کرتے ہوئے تیری طرفداری کی ہے، لہٰذا اب فیصلے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ لیکن میں اس بات پر راضی نہ ہوا، اب ہم آپ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔
میں نے ان کی تمام بات سن کر کہا، اب میں تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنی تلوار اٹھائی اور باہر آتے ہی ایک ہی ضرب سے انصاری کی گردن اڑا دی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اسی اثنا میں مقتول کے وارث آ گئے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پسر ام نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، اسے چاہیے کہ دیت ادا کرے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مقتول کی کوئی دیت نہیں ہے۔ وہ لوگ بازدید ہوئے کہ ہم اس کی دیت لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے برادران انصار، ہمارے ہاں اس کی کوئی دیت نہیں ہے۔ مقتول نے خود اپنے آپ کو مارا ہے، اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو۔ یہ بھی یاد رکھو، جس کو بھی عالم قتل کرتا ہے وہ جہنم رسید ہوتا ہے۔ جب اس مقتول کی لاش اٹھائی گئی تو وہ خنزیر کی کھال میں ڈھانپی ہوئی تھی۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس شخص کو اس لیے قتل کیا تھا کیونکہ اس نے رسول خدا کے فیصلے کو ٹھکرا دیا تھا۔ فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، علی کی شکایت نہ کرو کہ خدا کی قسم، خدا کے بارے میں یا راہ خدا میں علی بہت سخت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جناب امیر المومنین خیر الوصیین قاضی دین رسول اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قضاوت و عدالت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اپنی تمام مشکلات کے حل کے لیے امیر المومنین کے پاس آتے اور آپ علیہ السلام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے، اور علماء عامہ و خاص نے نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو بھی فیصلے کیے ہیں، ان تمام فیصلوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائید فرمائی۔